جو ایک شکاری اپنے ریچھ کو تلاش کرتا ہوا جنگل میں پہنچ گیا۔ ریچھ جنگل میں آنے کے بعد آزادی سے گھوم رہا تھا۔ گھومتے ہوئے اس کو شکاری نے جب دیکھا تو اس نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا اور وہ چلتے چلتے ریچھ کے پاس پہنچ گیا۔ ریچھ اس کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے پاؤں سے اس کو روکا اور کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس طرح شکاری ریچھ پر سوار ہو گیا اور ریچھ اس کو لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب وہ گھر جانے لگے تو راستے میں دریا آیا جس کو عبور کرنا بڑا مشکل تھا۔ وہ وہیں پر کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگا شکاری کہ میں کیسے جاؤں، اور کافی دیر وہ سوچتا رہا۔ آخر وہ سوچتے سوچتے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھا تو ریچھ کو پیاس لگی، اس نے پانی پیا۔ اسی دوران ایک مچھلی جو دریا میں رہتی تھی وہ وہاں آئی۔ اس نے شکاری کو پیار سے بلایا تو شکاری نے اس کو پیار کیا۔ اس نے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا میں یہاں پر مسافر ہوں اور دریا عبور نہیں ہو رہا، اس وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کی مدد جو ہے وہ کرتی ہوں۔ آپ ایسے کریں، آپ کے پیچھے ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے پانی کے اندر، آپ اس کے اوپر سوار ہوں اور اس طرح دریا آپ عبور کر لیں گی۔ اس نے اس پر عمل کیا اور وہ دریا عبور کر گئی۔ بچوں، اس کے بعد ریچھ بھی وہاں آیا اور ریچھ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور وہ بھی دریا پار کر گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد جو شکاری تھا اس نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے ریچھ کے ساتھ چلا گیا۔ پیارے بچوں، ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں تو اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے۔